الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے. توحید ہم نے بڑی تفصیل سے الحمدللہ پرسوں پڑھی تھی اور اس کے دلائل پڑھے تھے. آج مسئلہ تقلید اور اس کے متعلقہ باتیں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو شریعت کے ماہر ہیں یا شریعت کے ماہر نہیں ہیں. تو جو شریعت کا ماہر ہے وہ قرآن و سنت میں غور کر کے نئے آمدہ مسائل کا حل خود نکال لے گا، اور جو ماہر نہیں ہے تو وہ کسی ماہر سے پوچھ کر عمل کر لے گا. ماہر سے پوچھ کر مسائل پہ عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں. آج کل جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں انہوں نے عنوان یہ اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ آباء و اجداد کو مانتے ہیں. حالانکہ بات یوں نہیں ہے. ہم بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق اس بات میں ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اور ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں بڑوں سے پوچھ کر. ہم بڑوں سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہر بندہ دین کو خود سمجھے. دین کو خود ہر بندہ تب سمجھے گا جب ہر بندہ قرآن و سنت کا ماہر ہوگا. اگر ہر بندہ قرآن و سنت کا ماہر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یوں نہ فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں مسئلے کا علم نہ ہو تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لو. معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں کہ جن کو پتہ ہے، اور باقی لوگ ایسے جن کو نہیں پتہ. تو یہ کہنا ہے کہ ہر بندے کو ہی علم ہو سکتا ہے، ہر بندہ ہی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. فقیہ کا کام کیا ہے؟ فقیہ جانتے ہیں، قرآن و سنت کے ماہر کو فقیہ بھی کہتے ہیں، قرآن و سنت کے ماہر کو مجتہد بھی کہتے ہیں. آج فقہاء کرام کے خلاف پراپیگنڈا یہ ہے کہ فقہاء کرام قرآن و حدیث کے خلاف مسائل گھڑتے ہیں. حالانکہ فقیہ قرآن و سنت کے خلاف مسئلہ گھڑتا نہیں ہے،
بلکہ قرآن و سنت سے مسئلہ نکال کے دکھا دیتا ہے۔ شریعت ایک مکمل الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن و سنت شریعت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین ہم کو دے کر گئے ہیں، تو قیامت تک آنے والے مسائل کا حل شریعت میں موجود ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں وہ کسی کو ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے، تو جو ماہر ہیں ان کو مل جاتے ہیں، جو نہیں ماہر ان کو نہیں ملتے۔ تو جو ماہر ہیں ان کو مل جاتے ہیں، دوسروں کو چاہیے کہ ان سے پوچھ کے عمل کر لیں، یہی تقلید کا حاصل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ دین تو مکمل ہے، فقہاء کرام خواہ مخواہ جو ہے وہ مسائل قرآن و سنت کے خلاف گڑھتے ہیں، یہ اصل میں فقیہ کے منصب سے اور فقہ کے معنی سے لا علمی کی واضح دلیل ہے۔ اس لیے کہ فقیہ کہتے اس کو ہے جو سب سے پہلے تو ایماندار ہو، دیندار ہو، مسلمان ہو۔ فقیہ کہتے اس کو ہیں جو شریعت کا ماہر ہو اور علم دین کو عام لوگوں سے زیادہ سمجھنے والا ہو۔ یہ کیسے بندہ عام کسی مسلمان فاجر کے بارے میں فاجر کے متعلق بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ قرآن و سنت کے مقابلہ میں اپنی باتیں کرتا ہوگا، تو پھر ایک بندہ جو شریعت کا ماہر ہے، شریعت کو سمجھتا ہے، قرآن و سنت کو سمجھتا ہے، وہ کیسے قرآن و سنت کے خلاف مسائل گھڑے گا؟ تو فقیہ کہتے اس کو ہیں جو کہ قرآن و سنت کا ماہر ہے اور دین کو جاننے والا، دین کو سمجھتا ہے اور دین پر عمل کرنے والا ہے۔ تو دین پر عمل تب بھی ہوگا جب وہ شریعت پر عمل کرے گا، اگر شریعت سے باہر جائے گا تو فقیہ کیسا ہے؟ تو فقہا مسائل گھڑتے نہیں ہیں، بلکہ مسائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، وہ مسائل جو چھپے ہوئے ہیں وہ نکال کے ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ جس طرح کہ زمین کی تہہ میں پانی موجود ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ زمین کی تہہ میں پانی موجود ہے، لیکن ہر بندہ پانی کو نکال نہیں سکتا۔ جو اس فن کا ماہر ہے اس کو بلائیں گے تو وہ کچھ دیر محنت کرے گا، محنت کرنے کے بعد وہ چھپا ہوا پانی نکال کے ہمیں دکھا دے گا کہ لو جی چیک کرو پانی میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ تو دیکھو پانی زمین کی تہہ میں موجود تھا، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا پمپ لگانے والے کو، نلکا لگانے والے کو کہ دیکھو جی یہ پانی کا خالق ہے، بلکہ وہ پانی کا موجد ہے، بلکہ وہ پانی کا مظہر ہے۔ پانی جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر کر کے دکھا دیا ہے۔ فقیہ یہ قرآن و سنت کا ماہر ہے اور فقیہ کی نظر گہری ہوتی ہے، وہ قرآن و سنت پر غور کر کے مسئلے کا حل قرآن و سنت سے نکال دیتا ہے۔ عام بندے کو مسئلہ قرآن پاک کی اس آیت سے مل نہیں رہا ہوتا، لیکن فقیہ نکال کے دکھا دیتا ہے۔ فقیہ کا کمال یہ ہے۔ جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں ہیرے جواہر موتی موجود ہیں، لیکن سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہر موتی نکالنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ پتہ ہے سب کو کہ اس میں موجود ہیں۔ عام بندہ اگر سمندر میں چھلانگ لگائے اس نیت سے کہ میں ہیرے نیچے زمین میں جاؤں گا، اپنا پانی کی تہہ میں جاؤں گا اور موتی نکال کے لے آؤں گا، عام بندہ چھلانگ لگائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غرق ہو جائے گا۔ تو جو ماہر تیراکی کا، زمین کی تہہ میں جانے کا، وہ جائے گا تو وہ غرق نہیں ہوگا، وہ جائے گا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہوا ہیرے جواہر موتی حاصل کر کے جو ہے نا باہر آئے گا اور ہمیں دکھا دے گا یہ دیکھو۔ تو دیکھو شریعت بھی ایک سمندر ہے، مسئلہ اس میں سارے موجود ہیں، مسئلے اس میں سارے موجود ہیں، لیکن اب ان تمام مسائل کا حل ہر بندہ نہیں نکال سکتا اور تمام مسائل کو شریعت سے ہر بندہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ فقیہ کی نظر گہری ہوتی ہے، اس لیے وہ مسائل نکال کے ہمیں دے دیتا ہے۔ مسئلے اس میں موجود ہیں، مسئلے اس میں موجود ہیں۔ اب دیکھو نا، قیاس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس جو ہے یہ مظہر ہے،
یعنی قیاس کے ذریعے مسائل فقہی، اجتہاد کے ذریعے مسائل فقہی یہ نکال کے ظاہر کر کے ہمیں دے دیتا ہے، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مسئلہ گھٹتا نہیں ہے۔ فقیہ شیطان نہیں بلکہ اس کا دشمن شیطان ہے۔ قرآن حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ کیا؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ سن رہے ہیں؟ ہاں، 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ اب ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے بھاری کیوں ہے؟ عابد کہتے ہیں اس بندے کو جو نیک ہے اور اپنی اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا ذکر اذکار اس میں لگا، وہ ہے عابد۔ فقیہ کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی اللہ اللہ بھی کرتا ہے، اپنی نماز روزہ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت پر غور کر کے وہ مسائل تلاش کر لیتا ہے جو عام بندے کو نہیں ملتے، اپنی صلاحیتیں اس کام پہ خرچ کرتا ہے، اور اس کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ بھئی یہ دین عمل کے لیے آیا ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ اس دین پر عمل کرنے والے بن جائے۔ کوئی بندہ یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے یہ مسئلہ تو قرآن و سنت سے ملا نہیں، اس لیے میں کیسے عمل کروں۔ فقیر لوگوں کی بھلائی چاہتے ہوئے، ان لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے جو خود قرآن و سنت سے مسئلہ نہیں نکال سکتے، بیچارہ دن رات محنت کر کے ان مسائل کو قرآن و سنت سے نکال کے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ لو بھائی اب تمہارے لیے عمل آسان ہو گیا۔ تو گویا عابد جو ہے عبادت گزار، وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنی اللہ اللہ، اپنی نیکیاں، اپنے ثواب، اور جو فقیہ ہے وہ اپنا بھی بھلا سوچتا ہے اور دوسروں کا بھی بھلا سوچتا ہے۔ اور اللہ پاک کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اپنا بھلا سوچنے کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ سوچے، دوسروں کا بھی۔ اب آپ کو پتہ ہے، توجہ کرنا، شیطان انسان کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے، شیطان انسان کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے کہ وہ نیک کام خود کر رہا ہے، اس کو بھی نیکی کرنے سے روکتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ وہ نیکی کا کام خود بھی کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور ان کے لیے نیکی کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ بھائی نماز کے مسائل ان کی ضرورت ہے، یہ لو محنت کر کے میں نکال کے جدید عمل کر لو۔ اب شیطان کو تو نیکی پسند نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارہ عام عبادت گزار کے اتنا مخالف نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ اکیلا اپنی اللہ اللہ میں لگا ہے، وہ فقیر کا زیادہ دشمن بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ اپنی اللہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مخلوق کو بھی اللہ اللہ پہ لگا رہا ہے۔ تو شیطان تو نہیں چاہتا کوئی بندہ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ نیک کام کرے اور دوسروں کو نیک کام پہ لگائے، تو اس لیے عام عبادت گزار سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا ایک فقیر سے ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیر شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ وزنی ہے، بھاری ہے۔ یعنی 1000 اللہ اللہ کرنے والا ایک طرف بیٹھا ہے اور دوسری طرف ایک فقیر بیٹھا ہے، تو 1000 سے زیادہ اتنا پریشان نہیں ہے جتنا ایک فقیر سے ہے، کیونکہ 1000 اپنے فائدے کے لیے لگا ہوا ہے اور یہ اپنے فائدے کے علاوہ پوری دنیا کا فائدہ سوچ رہا ہے، اس لیے اس سے زیادہ پریشان ہے۔ پروپیگنڈے بھی اس لیے اس کے خلاف کرتا ہے زیادہ، سازشیں بھی اس کے خلاف کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس سے معلوم ہو فقیر شیطان نہیں ہوتا بلکہ اس کا دشمن شیطان ہے۔ کون شیطان ہے؟ اس کا دشمن شیطان ہے۔ اخلاقیات کی طرف آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا، ہمیں ساتھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ فقہ کے مخالف کیوں ہیں، یہ فقہ کے مخالف کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں فقہ کے مخالف اس لیے ہے کہ اصل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو خصلتیں منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا حسن سمت ولا فقہ فی الدین، نمبر 1 خوش اخلاقی اور نمبر 2 دین میں فقہ۔
یہ دو خصلتیں کبھی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی. میں ان کو منافق نہیں کہہ رہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. میں آپ ہنس رہے ہیں، نہیں میں اس معاملے میں ہنساتا نہیں ہوں، دین کے معاملے میں ہنسی ہنسائی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو صفتیں منافق میں کبھی جمع نہیں ہوتی. حسن سمت، اچھے اخلاق. آپ دیکھ لیں گے کبھی بات کرنے کا موقع مل جائے تو سب سے پہلے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے. ہمارے اپنے شیخ الحدیث سے بات کراؤ، ہاں جی، کل کا بچہ حدیثیں دو نہیں آتی اور میں شیخ الحدیث سے بات کروں گا. ہاں جی، دو باتیں سیکھ لی، اب نیٹ پر بیٹھ کر جو ہے سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ہاں جی، بد اخلاقی سب سے پہلے ہے. ہاں جی، فرمایا دو خصلتیں کبھی منافق میں جمع نہیں ہوتی. حسن سمت، اچھے اخلاق، ولا فقہ فی الدین، اور دین میں فقہ. تو جو فقہ کا مخالف ہے اصل میں اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے ایمان کو ٹولے کہ میری کوئی ایمانی کیفیت تو خراب نہیں ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فقیہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، بخاری شریف میں روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا کہ اللہ پاک جس بندے سے بہت زیادہ راضی ہوں، بہت زیادہ راضی ہوں، اللہ پاک اس کو دین میں فقہ عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک اس کو دین میں فقہ، دین میں گہرائی عطا فرماتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے، جس کو مل جائے. جس کو مل جائے اس کو شکر کرنا چاہیے، جس کو نہ ملے تو اس کو جن کو ملی ہے ان کی قدردانی کرنی چاہیے. تو میں بات عرض کر رہا تھا، فقہاء کرام کے خلاف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ میں نے تکلیف سمجھانا ہے، میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں کہ فقہاء کرام کے خلاف بہت بڑا جو ہے پروپیگنڈا ہے کہ دیکھو جی اب ہم اپنے آپ کو، سوال ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کریں یا ہم فقہاء کے سپرد کریں، یا ہم اپنے آپ کو محمدی کہلائیں یا ہم اپنے آپ کو حنفی کہلائیں. ہم نے کلمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، جبکہ اپنے آپ کو حنفی شافعی کیسے کہلائیں؟ اب یہ سارے سوال ہے صرف الجھانے کے لیے، وگرنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھو جو بندہ جس بندے سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ نسبت قائم کرنا اپنا فخر سمجھتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ نسبت قائم کرنا اپنا فخر سمجھتا ہے. جس کو امام ابو حنیفہ سے پیدا ہوا ہے وہ حنفی ہونے پہ فخر کرتا ہے، جس کو امام شافعی سے پیدا ہوا ہے تو وہ شافعی ہونے پہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اپنی نسبت کرتا ہے. وگرنہ یہ نسبتیں ایسی نہیں ہیں، یہ نسبتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہیں. نعوذ باللہ، ایک بندہ کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی کسی کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل لاؤں گا. اس لیے جو بندہ حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے تو وہ بندہ محمدی ضرور ہے. یہ سوال ہی غلط ہے جو کیا جاتا ہے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں. یہ سوال کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہوگا. ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھے. کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے حنفی ہونا پسند کریں گے یا محمدی ہونا؟ میں نے کہا کہ دیکھو یہ سوال غلط ہے، ہر سوال کا جواب نہ دیا کرے، پہلے سوال کو غور سے سن لیا کرے اور دیکھ کر سوال صحیح بھی ہے کہ نہیں. پہلے اس کو اپنا سوال ٹھیک کرو، تمہارا سوال ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے تو پہلے اپنے سوال کو ٹھیک کرے. مجھے کہنا کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا چلو میں آپ پہ سوال کرتا ہوں، پھر آپ کو اپنے سوال کا غلط ہونا معلوم ہو جائے گا. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں نے کہا آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے ابو کا نام جاوید ہے. میں نے کہا آپ جاوید کے بیٹے ہیں یا حضرت آدم کے بیٹے ہیں؟ آپ جاوید کے بیٹے ہیں یا حضرت
آدم کے بیٹے ہیں۔ مجھے کہنے کا یہ کیا سوال ہوا؟ میں نے کہا جس طرح یہ سوال غلط ہے اس طرح یہ سوال غلط ہے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی۔ جو حضرت آدم کا بیٹا ہے تو وہ جاوید کا بیٹا بھی ہوگا، اس لیے کہ جاوید حضرت آدم کی اولاد سے ہے نا۔ تو جو بندہ محمدی ہے وہ حنفی ضرور ہوگا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تو امتی ہیں نا، ساری زندگی ان کی گزری ہی اس لیے ہے، اور اس طرح ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہی عام کرتے رہے ہیں، تو جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو جس طرح یہ سوال غلط ہے اس طرح دیکھو میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ اسے بھی غلط کہہ دیں گے کہ آپ پاکستانی ہیں یا پنجابی ہیں۔ مجھے کہنے لگا یہ سوال غلط ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جو بندہ پنجابی ہے وہ پاکستانی ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ پنجاب پاکستان کا حصہ ہے۔ تو میں نے کہا بالکل یہی بات ہے کہ جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہوگا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ خود محمدی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے کہا یہ نسبت پھر کیوں ہے؟ میں نے کہا دیکھو شریعت ایک سمندر ہے، شریعت ایک سمندر ہے، اس شریعت سے جس بندے نے مسائل نکال کے ہمیں دیے، ہمیں فائدہ ہوا، تو ہم نے تشریفی نسبت اس کی طرف کر لی، اپنا استاد کا نام بتایا ہے۔ اصل میں ہم اپنے استاد کا نام بتاتے ہیں کہ دین میں ہمارا استاد یہ ہے، اپنے استاد کا نام بتاتے ہیں کہ دین میں ہمارا استاد ہے، ہم نے دین اس سے سیکھا ہے۔ حنفی ہونا در حقیقت اپنے استاد کا بتانا ہے کہ ہمارا استاد اتنا بڑا قابل فخر ہے، ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے نماز امام ابو حنیفہ سے سیکھی ہے، ہم نے دین جو ہے امام ابو حنیفہ سے سیکھا، اس لیے ہم اپنی نماز کو بھی نماز حنفی کہتے ہیں۔ ان کی نمازی کتاب ہے اس کے اوپر لکھا تھا نماز محمدی، ہماری نماز پر لکھا تھا نماز حنفی۔ اب دیکھو نا نماز محمدی تو اس کی ہوگی جس نے نماز حضور سے سیکھی ہوگی، اب حضور سے نماز سیکھی صحابہ نے، اس نے سیکھی نہیں ہے، تو اس کی نماز محمدی کیسے ہوئی؟ اس نے جس سے سیکھی اپنے استاد کا نام بتائے نا، اس کا استاد کا نام قابل فخر نہیں ہے، اس لیے اس کو چھپاتا ہے جس سے سیکھی ہے، سیکھی اس نے کسی اور سے ہے اور بتاتا کچھ اور ہے، اور ہم نے امام ابو حنیفہ سیکھی ہے اور اس لیے ہم بتاتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہمارا استاد امام ابو حنیفہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھو شریعت سمندر کی مانند ہے، اور سمندر اور دریا، شریعت دریا کی مانند ہے۔ اب دیکھو پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، پانی کے بہت بڑے ذخیرے سے نہریں نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ نکلتی ہیں۔ اچھا اب دیکھو جب تک دریا میں ہے، جب تک پانی دریا میں ہے اس وقت تک وہ دریا کا پانی ہے، اس وقت تک وہ کیا ہے؟ دریا کا پانی ہے۔ لیکن جب اس دریا سے آگے نہریں نکل آئی، ہاں جی، یا اپنا نہریں نکل آئی، یا جو ہے وہ اور چھوٹے موٹے اور ندی نالے نکل آئے، تو بسا اوقات اس کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھیں پانی کے متعلق بھی اس کی حقیقت بھی دریا میں کہاں سے آ گیا؟ پانی تو ہے بارش کا، پانی تو ہے بارش کا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ستلج کا پانی ہے، یہ دریائے چناب کا پانی ہے، یہ دریائے راوی کا پانی ہے، حالانکہ راوی کا پانی تھوڑی تو بارش کا پانی ہے، چناب کا پانی تھوڑی ہے، یہ تو کس کا پانی ہے؟ بارش کا پانی ہے۔ لیکن چونکہ اس کی نسبت اس دریا کی طرف ہوئی ہے اس لیے نام رکھ دیا گیا چناب کا پانی، نام رکھ دیا گیا ہاں جی راوی کا پانی، نام رکھ دیا گیا ستلج کا پانی، نام رکھ دیا گیا جہلم کا پانی۔ تو یہ دیکھو اسی طرح بڑی بڑی نہروں کا بھی نام ہے، تو بس آپ کہتے ہیں فلاں نہر کا پانی۔ میں نے کہا بالکل یہ نسبت اسی طرح ہے جس طرح کہ دیکھو حدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ حدیث شریف کی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے، دیگر کتابیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حدیث بخاری کی ہے، کیا کہتے ہیں یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ بخاری کی حدیث، بخاری کی ہے حدیث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا۔ حدیث کہتے ہیں کس کو ہے؟ ہاں جی سب سے پہلے حدیث کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فی تقریر وغیرہ کو، تو لہذا اب دیکھو حدیث تو ہے، فرمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ ترمذی کی ہے۔ تو دیکھو جس طرح یہ نسبت تشریفی ہے اور اس کو کوئی بندہ شرک نہیں کہتا۔ اب آپ سوال کرو غیر مقلد سے یہ جو تم کہتے ہو ہاں جی بخاری کی حدیث بخاری کی ہے یا حضور کی ہے؟ اب وہ کیا جواب دے گا؟ جو حدیث بخاری کی ہے وہ حضور کی ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے حضور کی بات ہی نقل کی ہے،
ہم کہتے ہیں جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا ہی مسئلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہی سے نقل کیا ہے۔ وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی ہاں، تو یہ نسبتیں تشریفی ہیں، یہ نسبتیں بندہ بتاتا ہے کہ میں نے علم کس سے لیا ہے، تو جس سے علم لیا ہوتا ہے استاد قابل فخر تو بندہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ اگر استاد جو چلتا پھرتا وہ ایسے ہی ہو تو بندہ اس کا نام چھپا جاتا ہے۔ ہمارا استاد قابل فخر ہے، اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں تقلید کی تمہید باندھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مسئلہ تقلید سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھو تقلید کا حاصل کیا ہوا؟ تقلید کا حاصل یہ ہوا کہ بھئی جو بندہ شریعت کا ماہر نہیں ہے تو وہ ماہر سے پوچھ کر عمل کر لے، ماہر سے پوچھ کر۔ اب اختلاف کس بات میں ہے؟ بات کو الجھانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کو اور یہ مانتے ہیں فقہ کو، ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کو اور یہ مانتے ہیں فقہ کو۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، یا ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کو، یہ مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مانتے سارے قرآن و حدیث کو ہیں، لیکن عمل کس طرح کرنا ہے اختلاف اس بات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں آئے گا اور جو ہم قرآن و حدیث سمجھیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم کہتے ہیں نہیں بڑوں سے پوچھ کر کریں گے۔ فرق صرف یہ ہے، اس لیے کہ بڑے ہم سے بڑے عالم ہیں، اس لیے کہ بڑے ہم تک قرآن کو پہنچانے والے ہیں، قرآن کا معنی ہی پہنچانے والے ہیں، بڑے ہم تک حدیث کو پہنچانے والے ہیں تو حدیث کا معنی ہی پہنچانے والے ہیں۔ جب انہوں نے الفاظ پہنچایا تو معنی نہیں پہنچایا ہوگا۔ کل میں نے بات سمجھائی تھی صحابہ کرام کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں صحابی کی روایت معتبر ہے، درایت معتبر نہیں ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہاں مانے گا؟ صحابی کی نہیں مانتا، کہتا ہے صحابی سے روایت تو لیں گے لیکن درایت نہیں لیں گے، یعنی اس حدیث کا جو معنی صحابی بیان کرتا ہے وہ نہیں لیں گے، معنی اپنا کریں گے۔ بگاڑ یہاں سے ہے، بگاڑ یہاں سے ہے۔ تو تقلید کسے کہتے ہیں؟ میں نے آسان لفاظ میں بتا دیا، تقلید کا معنی ہے ایک بندہ شریعت کا ماہر نہیں ہے، ماہر سے پوچھ کر عمل کرنے سے کہتے ہیں تقلید۔ اب میں تقلید کی ایسی تعریف کرنے لگا ہوں کہ جو تعریف آپ کو کئی طرح کے سوالات کے جوابات سے بچا لے گی، یا اس کے اندر کئی طرح کے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے تقلید کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی، تقلید کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی، تو تقلید کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے، یہ قلادہ سے اس کا معنی ہے ہار۔ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہاں، یہ قلادہ سے مشتق قلادہ کہتے ہیں۔ اب اس کی نسبت اگر ہے جانور کی طرف تو اس کا معنی ہے پٹا، توجہ کرنا، اس کی نسبت اگر قلادہ کے لفظ کی ہے جانور کی طرف تو اس کا معنی ہے پٹا، اگر اس کی نسبت ہے انسان کی طرف تو اس کا معنی ہے ہار، اس کا معنی ہے ہار۔ اب وہ جو ہمارا مخالف ہے وہ کہتا ہے تقلید کا معنی ہے پٹا، تقلید کا معنی ہے، وہ تقلید کا معنی ہار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تقلید کا معنی ہے پٹا۔ ہم کہتے ہیں جو بندہ انسان ہے تو معنی انسانوں والا مراد لے گا، جو جانور ہے تو جانور والا مراد لیتا ہے۔ اب دیکھو نا، قلادہ کا معنی اگر نسبت ہے جانور کی طرف تو معنی کیا ہے؟ دیکھو ڈارون نے کہا کہ انسان بندر کی اولاد ہے، ہم کہتے ہیں تو ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو عورت آدم کی ہیں، جس کو بندر کی اولاد ہونا پسند ہے تو ٹھیک ہے، نسبت کرو بندر کی طرف، اب اور اجداد میں اس کا نام لکھو اوپر جا کر، بھی آخری حد ہماری بندر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں نا بھائی نا آدم کی اولاد ہے، جب اپنا نسب لکھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت آدم کا نام۔ اسی طرح یہ بات ہے، قلادہ کی نسبت انسان کی طرف ہو تو معنی وہ کریں گے جو انسان کی شان شان ہے، جب قلادہ کا لفظ اس کی نسبت ہو جانور کی طرف تو معنی وہ کریں گے جو اس کی شان شان ہے۔ تو لہذا جب ہم نے قلادہ کا لفظ اپنے لیے مراد دیا تو معنی کیا ہوا؟ ہار۔ اور ہار بندے کے لیے قابل زینت ہوتا ہے یا قابل تشویش اور قابل شرمندگی ہوتا ہے؟ ہار۔ تسی ہلے ہار کسی نے پوایا نہیں نا، یہ تواڈے بیاہ ہون گے اور تواڈیاں بیویاں تواڈے کولوں ہار منگن جولری منگن گیاں، تانوں پھر پتہ لگنا بھی ہار دی قدر ہوندی کی ہے۔ سمجھ آئی؟ اب دیکھو قلادہ کا معنی ہے ہار۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ معنی آپ نے کہاں سے لیا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے بخاری شریف سے لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ جو مشہور ہے کہ جنگ کے موقع پر ان کا ہار گم ہو گیا تھا، ہاں جی، وہ واقعہ پیش آیا کہ منافقین نے تہمت لگائی تھی، وہ ہار گم ہونے والا واقعہ، تو وہاں قلادہ کا لفظ ہی ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ قلادہ کا۔ تو لہذا اب اگر قلادہ کا لفظ
اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے ہار. تو لہذا ہار قابل ستائش اور قابل زینت اور قابل فخر ہے. اس لیے ہم اگر کہہ دیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ خوشی ہے, ہم اس پہ پریشان نہیں ہوتے. ہاں البتہ اگر ہم ان کو کہہ دیں غیر مقلد, اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم مقلد ہیں, ہم کیا ہیں مقلد, مقلد نہیں مقلد, مقلد ہم مقلد ہیں. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں, جب ان کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں, حالانکہ ہیں وہ خود کہتے ہیں ہم تقلید کسی کی نہیں کرتے. تو دیکھو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو مقلد کہلانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن ان کو غیر مقلد کہلانے میں پریشانی ہے. تو باہر کا تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہاں جی, یہ قلادہ سے ہے, اس کی نسبت انسان کی طرف معنی کیا ہے؟ ہار ہے. اچھا, تقلید کی اصطلاحی تعریف جو کہ آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب دے دے گی اور جامع معنی تعریف ہے, اور جو ہے وہ آپ کو مستقبل میں کام آئے گی. کسی نے لکھنی ہے تو لکھ لے. کیا تعریف ہے؟ تقلید کا معنی ہے مسائل اجتہادیہ میں سمجھاؤں گا ساری بات. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی ایسے شخص کے مفتہ بہ قول پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. کیا مسائل اجتہادیہ میں, ایسے مسائل اجتہادیہ میں ہاں جی غیر مجتہد کا کسی ایسے شخص کے مفتہ بہ قول پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو, اسے کہتے ہیں تقلید. اسے کہتے ہیں, اب سمجھو ذرا فوائد القیود, سمجھو ہدایت الناف کی تعریف بیان کی. ہدایت الناف کی تعریف آپ نے پڑھی ہے, اب فوائد القیود ہے. ہاں جی, آپ نے پڑھا تھا نا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد, مفردان دون دین پڑھا تھا نا جی. یا اور تعریف ہے, وہاں فوائد القیود بیان کرتے تھے. یہاں بھی فوائد القیود کا فائدہ ہوگا آپ کو. کیا ہم نے کہا مسائل اجتہادیہ میں تقلید کس میں ہوتی ہے؟ مسئلے دو طرح کے ہیں, بعض مسئلے اجتہادی ہیں, بعض غیر اجتہادی ہیں. جو غیر اجتہادی کا مطلب کیا؟ ایک مسئلہ حدیث پاک میں بالکل واضح صاف الفاظ میں بیان ہوا, کوئی بھی بندہ حدیث پاک کو سنے گا تو مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا, غور و فکر کی ضرورت نہیں. اسے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے, غور و فکر والا نہیں ہے. ایک مسئلہ قرآن پاک میں بیان ہو گیا, مسئلہ بیان ہو والدین کا احترام کرو. اب دیکھو یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا کہ والدین کا احترام کرو, قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نا جی. دیکھو اب اس میں تقلید کی ضرورت ہے نہیں بھائی. تقلید کی ضرورت اس مسئلے میں ہے جو مسئلہ اجتہادی ہو, یعنی عام بندہ اس مسئلے کو نہ سمجھ سکتا ہو یا اس کی تہ تک نہ پہنچ سکتا ہو. وہ مسئلہ جو قرآن و سنت سے واضح الفاظ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اس مسئلے کو کہتے ہیں یہ مسئلہ اجتہادی ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے, اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے. اگر بات بالکل واضح کہتے محکم ہے, واضح ہے, اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. جو لفظ بالکل واضح, مسئلہ بالکل واضح, اس میں کسی سے پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مسئلہ واضح نہیں ہے اور ہم خود غور کر کے اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے, اب اس میں تقلید کی ضرورت ہے. تو تقلید کس میں ہوتی ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں. اب آپ کہیں گے اس کی مثال پیش کریں. کسی کو سمجھ میں آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آئے تو کیوں؟ تاکہ نہ سمجھ میں آئے تو پھر سے ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ کہ بندے کو کم از کم یہ ذہن تو ہونا چاہیے کہ ہمارے استادوں کے پاس ایسا علم ہے جو ابھی ہماری سمجھ سے باہر ہے. مولویوں کے پاس ایسا علم ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہمارا ایک دوست تھا, وہ اولا میں جب ہم سرگردانہ یاد کرتے تھے تو وہ صرف صغیر جو ہے نا اس کو صحیح طرح آتی نہیں تھی, وہ نکمہ تھا. صرف صغیر جو ہے نا وہ ایسی آدھی شدی اس نے یاد کر لی اور پھر کہتے تھا جتنی مجھے آتی اتنی ہمارے وزیر اعظم کو بھی نہیں آتی. مجھے اتنی تو آتی ہے نا. تو یہ بات ہے, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایک استاد سبق سمجھا رہا تھا اپنے شاگردوں کو,
تو اس نے سبق مشکل تھا، سبق سمجھانے کے بعد پوچھا ہاں جی سمجھ میں آیا؟ تو لڑکوں نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا پہلے بھی کبھی اس طرح ہوا ہے کہ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ اس نے بچوں نے کہا جی ہاں جی پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے۔ تو استاد نے کہا اس کو بھی اس میں شامل کر لو، اس کو بھی اس میں۔ تو مسئلہ اجتہادی کیسے بنتا ہے؟ لیکن انشاءاللہ میں اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز ضرور دی ہے کہ ہم مشکل بات کو آسان الفاظ میں سمجھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ایسی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ویسے مذاق کر رہا ہوں میں۔ تو مسئلہ اجتہادی کیسے بنتا ہے؟ کوئی مسئلہ اجتہادی یعنی ہم اس مسئلے کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہے۔ مسئلہ اجتہادی کیسے بنتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مسئلے کے متعلق دو طرح کی حدیثیں ہیں، یا ایک مسئلہ کے متعلق دو طرح کی آیتیں ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ان آیتوں میں اب پہلے نظر ہونے والی کون سی آیت ہے، بعد میں نظر ہونے والی کون سی آیت ہے، یا دو حدیثیں ہیں تو ایک حدیث پہلے دور کی ہے کہ بعد والے دور کی ہے، تو اس میں سے پہلے دور کی حدیث کون سی ہے اور بعد والے دور کی کون سی حدیث ہے۔ اب غور و فکر سے ہمیں باتوں میں نہیں آ رہی، تو یہ مسئلہ بن گیا اجتہادی۔ اب فقیر اس میں غور کر کے ہمیں بتا دے گا کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے اور یہ حدیث بعد کے دور کی ہے، تو وہی مسئلہ اجتہادی بسا اوقات اس لیے بن جاتا ہے کہ اس مسئلے کے متعلق حدیثیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ حدیثیں کتنی ہوتی ہیں؟ دو طرح کی۔ بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں کوئی حدیث پہلے دور کی کون سی ہے اور بعد کے دور کی کون سی ہے۔ کوئی مسئلہ اجتہادی بنتا ہے بسا اوقات کہ وہ قرآن پاک میں موجود ہے یا حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے، مجمل طور پہ موجود ہے، مختصر طور پہ موجود ہے۔ اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ عام بندے کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اس مختصر شارٹ مسئلے کی وضاحت کر سکے یا وضاحت جو ہے وہ اپنا کہہ لے کہ ڈھونڈ سکے، تو اب جو ہے اس مسئلے کی وضاحت کرے گا فقیہ، یہ مسئلہ بن جائے گا اجتہادی۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات ہے؟ سمجھا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ خیر دو مثالیں کافی ہیں، مگر نہ اور بھی ہیں، مسئلہ کئی وجہ سے اجتہادی بن جاتا ہے۔ تو مسائل اجتہادیہ میں تقلید کس میں ہوتی ہے؟ اچھا ہمارا مخالف جو ہے نا، ہمارا مخالف وہ علم سے ویسے فارغ ہے اور تو بس اوقات عقل سے ہی فارغ ہوتا ہے۔ سوال اصل میں اس کو بنانے آتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا بھی سوال صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اب ہمیں کہتا ہے آپ مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، عقائد میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا بیوقوف کو کہ تقلید مسائل میں ہوتی ہے، عقائد میں نہیں ہوتی۔ عقیدے تو وہ ہیں جو قرآن پاک میں واضح بیان ہوئے ہیں، تقلید کس میں ہوتی ہے؟ اب اپنی جہالت کی وجہ سے کہتا ہے کہ تقلید مسائل میں کرتے ہو، عقائد میں نہیں کرتے۔ عقائد میں تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ تو قرآن و سنت سے واضح الفاظ میں موجود ہوتا ہے، اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کہتا ہے کہ اچھا جی پھر فلاں مسئلہ اس میں بھی تقلید کرتے ہو، حالانکہ قرآن میں واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں محکمات میں جو واضح الفاظ میں مسئلے بیان ہو اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تقلید کی ضرورت ہے مسائل اجتہادیہ میں۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں نے کہا مسائل اجتہادیہ میں ہاں جی غیر مجتہد کا توجہ کرنا، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ہاں جی کسی ایسے شخص کے مبتدی کو پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی ثابت ہو۔ توجہ کریں، اب غیر مجتہد عمل کرے گا، کون کرے گا؟ جو خود مجتہد ہے، فقیہ ہے، شریعت کا ماہر ہے، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہے نہیں۔ وہ دیکھو کہتے تم کہتے ہو تقلید ضروری ہے، سوال دیکھو، اب سوال غلط، ان کے اکثر سوال غلط ہوتے ہیں، اکثر۔ کیوں؟ برتن ٹیڑھا ہو تو اس میں پانی کیسے آئے گا؟ سوال غلط ہے۔ کہتا ہے اگر آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال غلط ہے، حالانکہ یہ سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمل ہم نے دین اسلام پہ کرنا ہے۔ اب دیکھو جو بندہ شریعت کا ماہر ہے اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں، اس کو کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسئلے کا آپ کو پتہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو بھی ایک بندہ اس کو سارے مسئلوں کا پتہ ہے، شریعت کا ماہر ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، اس کو تقلید کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو دیکھو جو بندہ ہمارا معترض ہے، ہمارا مخالف ہے، اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا کون سا سوال کرنے کا اور کون سا نہیں کرنے کا، فقہ سے آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد تقلید نہیں کرتا۔ یہ بالکل اس طرح سوال غلط ہے جس طرح کہ دیکھو ایک وقت بندے نے پوچھا، مجھے کہنے لگا کہ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو،
تو اگر تقلید ضروری ہی ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کس کی کرتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو یہ سوال غلط ہے. کہنے لگا کیسے غلط ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر آپ بتانا مجھے وہ سوال ٹھیک ہے غلط ہے. آپ کو اپنے سوال کی غلطی سمجھ میں آئے گی. کہنے لگا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جماعت سے نماز پڑھنی واجب ہے نا؟ وہ جماعت سے نماز پڑھنی واجب ہے کہ نہیں؟ ہاں جی وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا. اچھا کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کسی نہ کسی امام کی اقدام میں نماز پڑھنی ضروری ہے. آپ تو جو ہے وہ اپنے امام صاحب مولانا شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. شاہ صاحب کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ سوال ٹھیک ہے؟ ہاں جی ابھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. جب یہ پڑھنی ہے امام اقدام ضروری ہے تو آپ تو پڑھتے ہیں ان کے پیچھے, یہ کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ آپ کا امام کس کے پیچھے پڑھتا ہے؟ یہ سوال غلط ہے. یہ سوال کیا ہے؟ غلط ہے. بیوقوفو جو ہے وہ اقتداء کی ضرورت ہاں جی وہ مقتدی کو ہوتی ہے, امام کو نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ خود امام ہے, اس لیے کہ وہ خود امام ہے. تقلید کی ضرورت غیر مجتہد کو ہوتی ہے اس لیے کہ وہ خود مجتہد ہے, وہ تو خود شریعت کا مسئلہ نکال سکتا ہے. جس کو مسئلے کا خود پتہ ہے جسے کیوں پوچھے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم کو مسئلہ نہیں پتا تو ان سے پوچھنے کو پتہ ہے. جس کو پتہ ہے قرآن بھی کہتا ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن بھی کہا ہے اس کو پتہ ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے. قرآن کی روشنی میں سوال غلط ہے. یہ سوال کیا ہے؟ غلط ہے. آپ اگر ان کے سوالات پہ غور کرتے جائیں آپ کو ہر سوال غلط معلوم ہوگا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور ہوگا. سوالات بنانا کوئی دین نہیں ہے, شبہات پیدا کرنا کوئی دین نہیں ہے, وساوس لوگوں کے دل میں ڈالنا کوئی دین نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی دین کی یہ خدمت ہے. جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے یہ قرآن اور سنت سے واضح الفاظ سے ثابت ہوتا ہے. یہ خام کا اس پہ سوال کھڑے کر کے باطل لوگ جو ہے بس اوقات اپنے کمزور عقیدے کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح عقائد میں مسئلہ ہے, اس طرح مسائل میں بھی مسئلہ ہے. بہرکیف میں تقلید کی تعریف کے فوائد قیود بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے شخص کے مفتبی قول پہ عمل کر لیں تو جو کرنا ایسے شخص کے مفتبی قول پہ عمل کر لینا جس کا مجتہد شرعی ثابت ہو. تو اب سمجھو کہتے ہیں مفتبی قول پہ عمل کر لینا. مفتبی قول پر جو بندہ عام ہے وہ فقیہ کے مجتہد کے اس موقع پہ عمل کرے گا جو جس کی نسبت واقعی اس کی طرف درست ہے, جس کی نسبت اس کی طرف واقعی درست ہے. اگر اس کی طرف کسی بات کی نسبت کی گئی ہے لیکن اس کی طرف اس کو نسبت ٹھیک ہی نہیں ہے تو اب اس پر عمل کرنے کو کبھی بھی تقلید نہیں کہیں گے, یا اس کی طرف اس مسئلے کی نسبت کمزور ہے تو اس پر عمل کا ہم کہتے بھی نہیں ہیں, نہ یہ تقلید ہے. اب دیکھو یہ سوال کا جواب ہے. جو ہمارے تقلید کے مخالف لوگ ہیں انہوں نے ہمارے خلاف کتابیں لکھی ہیں. کتابوں کے اندر جو ہے فقہ حنفی کے مسائل جو نکال کے دکھا دیے کہ دیکھو جی یہ مسئلہ فقہ حنفی کا ہے, یہ مسئلہ فقہ حنفی کا ہے, یہ مسئلہ امام فقہ حنفی کا ہے. ہاں جی امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. اب وہ مسائل وہ ہیں جن پر اعتراض کیا جو فقہ حنفی کے مفتبیہ اقوال نہیں ہیں. فقہ حنفی کے مفتبیہ کا مطلب ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. جس طرح کہ دیکھو حدیثی کتابیں ہیں, بڑی بڑی حدیثی کتابوں کے اندر ضعیف روایتیں آ گئی ہیں, بہت ساری حدیث کتابوں کے اندر موضوع روایتیں بھی آ گئی ہیں. حالانکہ دیکھو اس طرح ہے صحاح ستہ کی 6 کتابیں صحاح ستہ ہیں. ہاں جی اب ان میں سنن اربع ہیں, سنن اربع کے اندر حدیثیں ضعیف کی بجائے موضوع تک آ گئی ہیں, بعض ساری نہیں. تو صحاح کا لفظ تقریباً ہے, یعنی عام طور پر اس میں حدیثیں کون سی ہیں؟ صحیح ہیں, لیکن اس میں پھر ضعیف بھی ہیں کچھ, اور کچھ موضوع بھی من گڑت بھی ہیں, لیکن پھر بھی کہتے کیا ہیں؟ صحاح ان کو, سنن اربع کو. اب مسئلہ سمجھیں. جس طرح کہ دیکھو ایک حدیث ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نسبت درست ہے, ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور دوسری حدیث ہے کہ وہ حدیث شمار ہوتی ہے, لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے, من گڑت ہے, اس کا راوی وضاح ہے, حدیثیں گڑنے والا ہے,
اب دیکھو حدیث کی کتاب میں بھی آ گئی ہے، کوئی بندہ کہ لو جی تمہاری حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، لہذا اب منکر حدیث کی عادت ہے کہ وہ موضوع حدیثوں کو لے کر ہاں جی اور نہ معتبر حدیثوں کو لے کر حدیث پر اعتراض کرتا ہے، صحیح حدیثوں پر۔ یہی اعتراض اس کا ہے، یہ کمزور اقوال جس طرح کے غیر مفتابیہ جن پر ہم عمل نہیں کرتے، بس وہ تاریخ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان پہ کسی کا عمل نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں، مفتی اس پہ فتویٰ نہیں دیتا، لیکن ان اقوال کو لے کر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا طرز انہوں نے یا چرایا ہوا ہے شیعوں سے یا چرایا ہوا ہے منکرین حدیث سے۔ منکرین حدیث موضوع حدیثوں اور غیر معتبر حدیثوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں ہاں جی صحیح حدیثوں پر۔ اسی طرح یہ بھی جو فقہ حنفی کے ضعیف اقوال ہیں اور ہمارے یہاں مفتابیہ نہیں ہیں، کسی کتاب میں کسی نے نقل کر دیے جو ہو گئے، لیکن ہمارا ان پہ عمل نہیں ہے، نہ ہم ان پہ فتویٰ دیتے ہیں، نہ عمل ہے، اور نہ ہی ہمارے معتبر شمار ہوتے ہیں۔ اب ان مسائل کو اکٹھا کر کے کتابوں میں شائع کر دینا فقہ حنفی کے نام پر ان کو بدنام کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ دین کی خدمت ہے۔ ہاں جی اکثر اعتراض یا تو انہوں نے چرائے ہوئے ہیں شیعوں سے یا چرائے ہوئے ہیں منکرین حدیث سے۔ جب یہ نیا طبقہ سامنے آیا تو ان کے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے ہاں جی شیعہ حضرات کی وہ کتابیں اٹھائیں جو ہمارے خلاف تھی۔ اصل میں مسئلہ فقہ حنفی کا نہیں ہے، پہلا یہ شیعہ فرقہ ہے، یہ پرانا ہے، تمام فرقوں میں پرانا فرقہ خوارج کا اور رافض کا ہے، شیعہ کا ہے، یہ پرانے فرقے ہیں۔ تو اصل میں ان کے مد مقابل تھے اہل سنت والجماعت، تو اہل سنت والجماعت کے خلاف ان رافض نے شیعہ حضرات نے بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے اس فقہ کے خلاف جو ہے فقہ حنفی مالکی شافعی اس کے خلاف انہوں نے فقہ جعفری نکالی اور نسبت کی امام جعفر صادق کی طرف۔ جب امام جعفر صادق کی طرف اس کی نسبت کی، حالانکہ امام جعفر صادق وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ہیں، اور اہل سنت کے جس طرح اہل سنت کے مقتدا بھی ہیں اور ہم ان کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر جتنے اہل بیت ہیں ان کے آگے اولاد ہے، سارے ہمارے جو ہے مقتدا ہیں، ان کا موقف ہم سے دور نہیں، ہم سے باہر نہیں ہے۔ انہوں نے کئی سو سال بعد اب جو ہے بند کمروں میں بیٹھ کر شیعہ حضرات نے حضرت امام جعفر صادق کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسئلے جو ہے وہ لکھ دیے اور اس کو فقہ جعفری کے نام سے جو ہے نا اہل سنت کے مقابلے میں لے آئے۔ اب جب اہل سنت کے مقابلے میں لے کر آئے، وہ فقہ گھڑی انہوں نے خود بیٹھ کر، امام جعفر صادق سے اس کا دور کبھی واسطہ نہیں تھا، تو ہمارے علماء نے اس پہ اعتراض کیے، جواباً انہوں نے فقہ حنفی پر، شافعی پر، مالکی پر اعتراض کیے، اور وہ اعتراض آج شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہیں، وہاں سے چوری کر کے آج غیر مقلد اپنی علمیت دکھا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی وہ اعتراض ہمارا چوری ہے، ان کے پاس سوائے چوری کے مال کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی کوئی بات جو ہے نا ہمارے خلاف امام شافعی کی چرا لی، کوئی بات جو امام احمد کی چرا لی، کوئی شیعوں کی چرا لی، اس طرح چوری کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اپنا ان کے پاس کوئی علم، نہ ان کی کوئی اپنی اصول کی کتاب ہے، نہ ان کی اپنی کوئی حدیث کی کتاب ہے، ہمارے مقلدین کی کتابیں پڑھتے ہیں اور انہی سے جو ہے نا پھر استفادہ کر کے آگے اعتراض کرتے ہیں۔ خیر بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں جی ہاں جی میں نے کہا تھا کہ غیر مجتہد کا ایسے شخص کے مفتابی قول پہ عمل کر لینا جس کا مجتہدوں شرعی ثابت ہو۔ مفتابی قول پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ جس طرح ضعیف اور موضوع حدیثیں جو یا غیر معتبر حدیثیں ہم ان میں صحیح حدیث میں اور من گھڑت حدیث میں فرق کرتے ہیں، اسی طرح ہم ضعیف اقوال اور من گھڑت اقوال جو امام ابو حنیفہ تک سے نسبت کر دی ان میں اور صحیح اقوال میں فرق کرتے ہیں۔ اور فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جو اقوال صحیح ہیں ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، جن کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف صحیح نہیں ہے ان کی طرف ہم ہاں جی اس کے مطابق فتویٰ بھی نہیں دیتے۔ تو تقلید تو اب جو ان کی کتابیں ہمارے خلاف ملتی ہیں تو اکثر کتابیں وہ جن میں غیر مفتابیہ اقوال ہے جو ہمارے یہاں خود ان کی نسبت یا تو امام ابو حنیفہ کی طرف صحیح نہیں ہے یا امام ابو حنیفہ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ جس طرح کہ دیکھو بعض اپنا
حدیثیں بسا اوقات کسی مسئلے کے بارے میں دو طرح کی آ گئی ہیں، تو اب اس میں زمانے کا اعتبار ہے کہ ایک حدیث پہلے دور کی ایک بعد کی ہے۔ بسا اوقات کسی مسئلے کے بارے میں ایک فقیہ کو پہلے ایک طرح کی حدیث ملی، پھر دوسری بھی مل گئی، اس نے پہلے ایک حدیث کی بس ایک موقف اختیار کیا، بعد میں دوسری حدیث بھی اس کو ملی، اس نے دوسرا موقف اختیار کر لیا، پہلے سے رجوع کر لیا۔ اب جو رجوع والا موقف ہے نا، بعد والا اس کو بیان نہیں کریں گے، خیانت کرتے ہوئے پہلے موقف کو بیان کریں گے، تو اب اس کو فقہ حنفی کا مسئلہ بنا کے پیش کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک ہے فقہ حنفی کا متن، ایک ہے شرح، اس میں بھی فرق کرنی چاہیے۔ یہ فقہ حنفی کے متون ہیں، فقہ حنفی کے متون میں جس طرح کی ہے قدوری، یہ متن ہے، ہاں جی، اور فقہ حنفی کے متون میں جامع صغیر، یہ فقہ حنفی کا متن ہے۔ اب جامع صغیر کے اندر فقہ حنفی کے مسائل کو امام ابو حنیفہ سے باسند بیان کیا گیا ہے، باسند بیان کیا گیا ہے، تو اب اس پہ اعتراض کرو نا، اب اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ جو آگے شروحات پہ شروحات لکھی گئی ہیں، تخریج پہ تخریج، حالانکہ وہ امام ابو حنیفہ کی تخریج نہیں ہے، بعد والوں کی ہے، وہ حوالہ وہاں سے لیتے ہیں، اعتراض امام ابو حنیفہ کرتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ جہالت بھی ضرور ہے، اگر کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کی تخریج ہے، تو اگر جہالت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، تو یہ خیانت ضرور ہے۔ تو باہر کا مفتہ بھی قول پر عمل کر لینا، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ تقلید ہے۔ میں نے عرض کیا ایسے شخص کے قول پر عمل کر لینا کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی ثابت ہو۔ اب اس بات کو سمجھو کہ ایسے شخص کے قول پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے کہ جس کا فقیہ ہونا، مجتہد ہونا، شریعت کا ماہر ہونا دلیل شرعی ثابت ہو۔ دلیل شرعی سے مراد کیا ہے؟ دلیل شرعی سے مراد یہاں پر اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اجماع۔ دلائل میں جس طرح قرآن دلیل ہے، سنت دلیل ہے، اجماع دلیل ہے، آج تو یہ بھی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اجماع کو بطور دلیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول، اب کہتے نہیں اجماع بھی دلیل ہے۔ ہاں جی، تو اب اس کو دلیل کو مانتے ہیں، اس کے منکر نہیں ہیں عام طور پر۔ تو اجماع سے مراد کیا ہے؟ دلیل شرعی سے مراد کیا ہے؟ اجماع۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے فقیہ کے اجتہاد پہ عمل کرنا ہے کہ جس کا فقیہ ہونا دنیا مانتی ہو۔ آسان لفاظ میں کہتا ہوں، جس کو فقیہ کون مانتی ہو؟ دنیا مانتی ہو۔ اب بھی اپنے منہ میاں مٹھو نہ ہوئے۔ ہاں جی، بند کمرے سے بیٹھا، بند کمرے میں بیٹھا، ہاں جی، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہہ رہا ہو، حالانکہ نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، ہاں جی، اور نہ کسی کو پڑھایا ہے۔ بند کمرے میں بیٹھا، سامنے چند مردہ لاشوں کو بٹھا کر مرزا جیل میں، ہاں جی، نہ حدیث پڑھنا نصیب ہوئی تو نہ پڑھانا نصیب ہوئی، ہاں جی، اور چند زندہ لاشیں سامنے بٹھا لیتا ہے اور 3-3 گھنٹے کے بیان کرتا ہے۔ اب دیکھو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا مجتہد کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو خود اپنے آپ کو مجتہد کہتا ہے، کیا تجھے مجتہدین بھی مجتہد مانتے کہ نہیں مانتے؟ بھائی شریعت کا ماہر تو وہ ہے جس کو ماہرین بھی ماہر مانے کر، میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی۔ دیکھو امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، امام ابو حنیفہ کا مجتہد دلیل شرعی سے اجماع ثابت ہے۔ اب دیکھو امام ابو حنیفہ کا مجتہد میں نہیں مانتا، آپ نہیں مانتے، صرف پوری دنیا مانتی ہے۔ امام مالک بھی مجتہد مانتا ہے، کہتا ہے بھائی ایسا مجتہد ہے، اگر اس، میں نے کل بھی بات سنائی تھی، ایسا بڑا مجتہد فقیہ ہے کہ اگر اس پلر کو سونے کا ستون ثابت کرنا چاہے، دلائل کی دنیا میں ثابت کر دکھائے، اتنا بڑا فقیہ ہے۔ تو دیکھو فقیہ تو وہ ہوا جس کو فقیہ بھی فقیہ مانے۔ امام شافعی نے کہا اعد ذکر نعمان لنا فإنه مسک، کہ دیکھو ہمارے سامنے حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ ان کا تذکرہ مشک و عنبر کی مانند ہے، جس قدر کرو کہ خوشبوئیں پھیلتی جائیں گی۔ اب دیکھو امام شافعی بھی فقیہ ہے اور امام ابو حنیفہ بھی فقیہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کو فقیہ کس نے مانا؟ امام شافعی نے بھی مانا۔ کس نے مانا؟ تو لہذا فقیہ کون ہوگا، مجتہد کون ہوگا؟ جس کو مجتہدین بھی مجتہد سمجھتے ہوں، جس کو مجتہدین بھی کیا سمجھتے ہوں کہ یہ مجتہد ہے۔ گھر میں بیٹھ کے 4 کتابیں پڑھ کے، ہاں جی، ادھر ادھر سے ملغوبہ اکٹھا کر کے 4 باتیں بریلویوں کی، 4 دیوبندیوں کی، 4 جو شیعوں کی، 4 مرزائیوں کی، 4 غیر مقلدوں کی لے کر جو ہے ملغوبہ تیار کر لیا، اب نیٹ میں بیٹھا بیان کر رہا ہے، پھر کبھی کہتا ہے میں نے فلاں موقع سے رجوع کر لیا، تیری اوقات کیا ہے؟ شروع سے ہی تو یہ کرتا آیا ہے،
ہر 4 سال بعد تیرا جو ہے نا موقع بدل رہا ہے کہ کبھی تو بریلوی ہے، کبھی تو دیوبندی ہے، کبھی تو شیعہ ہے، کبھی تو کچھ ہے، کبھی تو کچھ ہے. آگے تو نے کیا کرنا ہمیں نہیں پتا. بار کیا مسئلہ کیا سمجھا رہا ہوں کہ بھائی تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید ایسے شخص کے متبع قول پر عمل کر لینا جو کہ کیا ہو، جس کا فقیہ ہونا، معتدل ہونا دلیل شرعی سے اجماع سے ثابت ہو. دنیا مانتی ہو کہ یہ فقیہ ہے، ہاں جی، وگرنہ اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا. بار کیا یہ تقلید کی تعریف ہے. اگر یہ تقلید کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی تو پھر اس پر جو اعتراضات ضمن وہ سارے کے سارے حل ہوئے، بہت سارے. تو تقلید کی تعریف کیا ہوئی؟ ہاں جی، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے شخص کے متبع قول پہ عمل کر لینا جس کا فقیہ ہونا، مجتہد ہونا دلیل شرعی یعنی امت کے اجماع سے ثابت ہو. آگئی بات سمجھ؟ اچھا، اس تقلید پر دلیل کیا ہے؟ تقلید پر دلیل کیا ہے؟ کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے آپ تقلید کی بات کر رہے ہو کہ بھی غیر مجتہد کے تقلید ضروری ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ابھی دلیل یہ ہے کہ دیکھو کئی دلیلیں ہیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بھی موجود ہیں. پہلی دلیل یہ ہے، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے. کن پہ انعام کیا؟ اللہ پاک نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ پاک نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور نیک لوگوں پر. اب دیکھو یہاں پر جو بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے ان جو جن پر تو نے انعام فرمایا مجھے ان کے نقش قدم پہ چلا دے. یہی تو تقلید ہے. یہی تو اس سے صدیقین کی تقلید سب میں آئی، شہداء کی تقلید سب میں آئی، نیک لوگوں کی تقلید سب میں آئی. تقلید تو ثابت ہو گئی. قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کو پتہ نہ ہو اہل ذکر سے پوچھ لو. قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے، جو قرآن کے ماہر ان سے پوچھ لو. تو لہذا قرآن کے ماہر وہ کون ہیں؟ جو فقیہ ہیں. تو فقہاء کرام کی بات ماننے کا حکم ہے. ثابت ہوئی یہ بات کہ عام لوگ جو کہ شریعت کے ماہر نہیں ہیں وہ ماہروں سے پوچھ کر عمل کریں گے، اسی کا نام تقلید ہے اور قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے. اچھا، تیسری دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اللہ پاک نے فرمایا سب لوگ جنگ و جہاد پہ نکل جاتے ہو، ایسا نہ کیا کرو، کچھ لوگ رہ جایا کرو. جو لوگ رہ جائیں تو وہ دین میں جو ہے گہری سمجھ حاصل کریں اور دین کے حاصل کرنے میں وقت دیں تاکہ باقی لوگ واپس آئیں. ان اذا رجعوا الیہم، ہاں جی، جب لوٹیں ان کی طرف رجوع کریں تو اب وہ مسئلہ معلوم کر لیں. تو لہذا ایک جماعت کے لیے حکم ہے کہ عام مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر وہ دین کی تحقیق میں لگے تاکہ دوسرے لوگ ان سے پوچھ کر عمل کر لیں. یہی تقلید ہے. کتنی آیتیں ہوئی؟ 3. چوتھی آیت اللہ پاک ہمیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، کہ آپ پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع ہوا، جس نے مجھ سے لو لگایا. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے کلام کو پڑھا، اللہ کے کلام کو سمجھا، اللہ کی شریعت کو سمجھا، اللہ کے دین کو سمجھا، فرمایا اس کی پیروی کرو. اب یہی چیز تقلید ہے. ہم کہتے ہیں جو بندہ عام شریعت کا ماہر نہیں ہے اس بندے کی پیروی کر لے. جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے اس نے اور اللہ کے دین پر محنت کر رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، اسی کا نام تقلید ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو. 5ویں دلیل اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے جو اولی الامر ان کی اطاعت کرو. اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد اگر حکمران ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اولی الامر سے مراد یہاں پر فقہاء کرام بھی ہیں. اولی الامر سے مراد کون ہے؟ جو شریعت کے ماہر ہیں وہ ہیں. لہذا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فقہاء کی اطاعت کرو. اب یہاں غور کرو، جو لوگ کہتے ہیں
کہ ہم نے اللہ اللہ کے رسول کی ماننی ہے، فقہا کی نہیں ماننی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اس آیت میں اطیع اللہ اطیع الرسول امر منکم میں اطیع کا لفظ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ لفظ اللہ کے ساتھ اطیع کا لفظ موجود ہے، لفظ رسول کے ساتھ اطیع کا لفظ موجود ہے، الامر کے ساتھ اطیع کا لفظ موجود نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر تم فقہا کی اطاعت کرو گے تو یہ اطاعت در حقیقت اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت کو مستقل نہیں ہے، بلکہ فقہا کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ یہی تقلید ہے۔ تو تقلید پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اس طرح حدیث پاک میں بھی آیا ہے، کئی حدیثیں ہیں، جس طرح کہ ایک عورت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مسئلہ پوچھا، آپ نے بتا دیا۔ اس نے پھر کہا کہ حضور اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس سے پوچھوں؟ فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا، ابو بکر سے۔ تو اب دیکھو آپ نے نہیں فرمایا کہ تم عربی ہاں، قرآن بھی عربی سمجھ لیں آپ ہی، کہتا ہے نا قرآن تو عربی میں تھوڑی صرفنا پڑھ لو تو ہر بندہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں جی، پہلی مرتبہ غور کر جماعت سمجھ، اچھا وہی حق ہے، مرزا صاحب یہی کہتے ہیں نا، پہلی مرتبہ غور کرنے سے جب آپ نے نظر دوڑائی آیت پہ حدیث پہ جو معنی سمجھ میں آ گیا وہی کیا ہے؟ سچ ہے۔ اب آپ نے نہیں فرمایا ایسا بھائی قرآن پہ عمل کر لینا، فرمایا نہیں ابو بکر سے پوچھ لینا، یہی تقلید ہے۔ آپ نے فرمایا اقتدوا من بعد الذین ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی اطاعت کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہی تقلید ہے۔ اب دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ حدیث پاک میں آیا کہ حضرت معاذ کو حضور سے بڑی محبت تھی اور حضور کو حضرت معاذ سے بڑی محبت تھی، لہذا جب یہ مدینہ سے رخصت ہونے لگے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر حضرت معاذ کو چھوڑنے کے لیے گئے، جدہ اج کل آپ سواری دے احترام مہمان دے احترام انہوں سٹاپ تے چڑھاؤن واسطے جانے ہیں۔ آج کل رواج کم ہو گیا کیونکہ اب موٹر سائیکلیں آ گئی ہیں اور بہت ساری سواریاں آ گئی نا، پہلے بڑا رواج ہوتا سی کہ مہمان کا شاپر خود اٹھانا ہے، مہمان کا بیگ خود اٹھانا ہے، سٹاپ پہ اس کو لے کے آنا، گاڑی پہ چڑھا کے پھر واپس جانا ہے۔ ہاں جی، تو حضور علیہ وسلم حضرت معاذ کو چڑھانا آئے، پنجابی ترجمہ ہوتا، ہاں جی، تو مدینہ سے باہر تک چھوڑنے آئے۔ جب مدینہ کی آبادی ختم ہو گئی، اب حضرت معاذ جانے لگے تو آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو روک لیا۔ اب گفتگو سنیں، فرمایا معاذ میں تمہیں مدینہ گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، تیرے سامنے فیصلے آئیں گے، لوگ تجھ سے مسئلے پوچھیں گے، بما تقضی یا معاذ کس چیز کی بنا پہ فیصلے کرے گا؟ ہاں جی، اب حضرت معاذ جواب دے رہے ہیں کہ فرمایا بکتاب اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب کو دیکھ کر جو ہے میں مسئلے کا حل بتا دوں گا، فیصلہ کر دوں گا، کرنا پڑا۔ اب فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر نہ پائے تو یعنی تینوں مسئلہ یہ نہیں پہ اگر قرآن سے مسئلہ نہ ہوئے، مسئلہ ہے گا لیکن ملتا نہیں بندے نے بسا اوقات۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، فرمایا اگر تو قرآن پاک میں نہ پائے، فرمایا انہوں نے جواب دیا کہ وَبِی سُنَّتِ رسول اللہ، کہ میں پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، مسئلہ بتاؤں گا۔ تو آپ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، آپ دیکھو نا ہوں اجرے کہندے ساری گلاں ہے گیاں، ہر بندہ لب سکتا۔ اگر سارے مسئلے قرآن اور سنت میں واضح ہوتے اور ہر بندہ ڈھونڈ سکتا ہوتا تو حضور یہ سوال نہ فرماتے فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر سنت بھی نہ ملے پھر۔ اب حضرت معاذ کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا اجتہدوا برأیی، اجتہدوا امام ابو حنیفہ موقف، فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی میں قرآن سنت پہ غور کر کے اجتہاد کر کے مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ اب دیکھو حضرت معاذ کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی، اجتہاد کرنا قرآن سے خلاف ہوتا، حضور فرماتے یہ کیا بات کہہ رہے ہو معاذ؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے مارے خوشی کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ہاں جی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول کے قاصد کو، قاصد تھے نا حضور کے نمائندے بن کے جا رہے تھے، رسول کے قاصد کو ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے جس پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، جس پہ اللہ اور اس کا رسول۔ اب حضور تو مجتہد کے اتحاد پر راضی ہیں،
انہوں نے فرمایا اجتہد براضی، تیری ناراضی کی وجہ کیا ہے؟ تو مجتہدین سے ناراض کیوں ہے؟ حضور تو اس پہ الحمدللہ کا شکر ادا کر رہے کہ میری امت میں مجتہدین موجود ہیں۔ آخر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یوم تبیض وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کے تحت فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، فرمایا ایک فرقے کا اضافہ ہوا ہے، اور ایک فرقے کا اضافہ کس کا ہوا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا کہ کتاب آتی لوگ اس پہ عمل کرتے، اب کچھ عرصے بعد نیا نبی آتا، چونکہ شریعت ہمیشہ کے لیے تھی نہیں اس لیے اجتہاد کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور نہ ہی فقہا تھے، نہ فقہا تھے، نہ ہی کیا تھا، اجتہاد تھا۔ اب جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اس امت میں اجتہاد آیا اور فقہا آئے۔ اس امت میں کیا آیا؟ کیونکہ شریعت نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور نئے آمدہ مسائل کا حل آخر ظاہر بات ہے کس نے تلاش کرنا ہے، وہ فقہا کی جماعت ہے۔ تو فرمایا جو تیسرا فرقہ ہے نا، 73واں فرقہ ہے جو وجود میں آیا، یہ وہی ہے جو کہ ان کا دشمن ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، ہاں، اس کا اضافہ ہو، پہلے اجتہاد نہیں تھا تو اس کا منکر بھی نہیں تھا، پہلے فقیہ نہیں تھا تو اس کا منکر بھی نہیں تھا، اب فقہا آ گئے تو منکرین بھی آ گئے، ایک اور فرقے کا اضافہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیے ہم بات تحقیق کے بغیر نہیں کہتے، نہ انسانے کے لیے کہتے ہیں نہ ویسے تنقید کے لیے، علمی بات چلتی ہے تو چلتی ہے۔ تو مسئلہ سمجھا رہا تھا کیا؟ ہاں جی، کیا چل رہی تھی بات؟ دلائل چل رہے تھے، بالکل۔ اجتہد براضی، حضرت معاذ نے فرمایا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، جب آپ نے فرما دیا حضور خوش ہو گئے۔ اب یہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا تقلید کا مسئلہ، اور حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ اچھا، اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی آپ نے اتنے دلائل دیے ہیں، ایک مناظرے میں غیر غلط کہنے لگا کہ جی آپ نے اتنے دلائل دیے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، ان حدیثوں کے اندر اور آیتوں کے اندر تقلید کا لفظ تو نہیں ہے، تقلید کا لفظ تو نہیں ہے، لہذا یہ اس سے تقلید کا لفظ ہے نہیں، تو پھر ہم کیسے سمجھیں تقلید کی دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ اگرچہ تقلید کا لفظ نہیں ہے لیکن تقلید کا مفہوم اور معنی سمجھ میں آتا ہے، جب مفہوم اور معنی سمجھ میں آتا ہے تو یہ تقلید کی دلیل ہے۔ مجھے کہنے لگا مجھے لفظ دکھاؤ تو میں تب مانوں گا، تقلید کا لفظ دکھاؤ قرآن پاک میں حدیث میں تب مانوں گا۔ میں نے کہا دیکھو تقلید کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، تقلید کا تعلق، میں نے پہلا لفظ جو بولا تھا نا آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے، مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے، تو میں نے کہا عقیدہ تقلید عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے جبکہ توحید عقیدے کا مسئلہ ہے، نہ صرف عقیدے کا مسئلہ ہے بلکہ تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا توحید کو مانتے ہو؟ کہتا مجھ سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ میں نے کہا توحید کا لفظ پورے قرآن میں کہیں دکھا دو، جب عقائد میں تمام عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے، تو حدیث پاک میں کہیں توحید کا لفظ دکھا دو، اور پورے قرآن میں کہیں توحید کا لفظ دکھا دو۔ اگر آپ پورے قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دو گے ٹھیک ہے، پھر مجھ سے تقلید کا مطالبہ کر لینا، پھر میں تقلید کا لفظ دکھا دوں گا۔ مجھے کہنے لگا ایسی آیتیں موجود ہیں جن سے توحید سمجھ میں آتی ہے، میں نے کہا ایسی آیتیں موجود ہیں جن سے تقلید سمجھ میں آتی ہے، جن سے تقلید سمجھ میں آتی ہے۔ اب مجھے کہنے لگا اگلا سوال، چونکہ جب ایک سوال کا جواب مل جائے تو فوراً دوسرا سوال جڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ مجھ سے نہ کوئی بات پوچھ لے، یہ مجھ سے نہ کوئی بات ہے، فوراً دوسرا سوال یہ کرنے لگا، کہتا ہے کہ دیکھو جی قرآن پاک کے اندر تو باپ دادا کی تقلید منع آئی ہے، مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ جب انہیں کہا جاتا اللہ کی مانو وہ کہتے ہیں اپنے باپ دادا کی ماننی ہے، تو دیکھو آپ نے بھی یہی کام شروع کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا دیکھو آپ سمجھے نہیں ہو، قرآن پاک کے اندر تقلید دو طرح کی جو ہے وہ مذکور ہے، ایک تقلید مذموم ہے، ایک تقلید محمود ہے، تو آپ تقلید مذموم اور محمود میں فرق کرنا نہیں جانتے، یعنی ایک تقلید وہ ہے جو شریعت کو ناپسندیدہ ہے اور ایک تقلید وہ ہے جو شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے۔
تو جو مشرکین مکہ کی تقلید تھی وہ تقلید مذموم تھی، جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور جس تقلید کی میں بات کرتا ہوں تقلید محمود ہے، یہ قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ اور بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، اب تھوڑا تو ویسے ہی پٹرول مک گیا، بولنے میں ڈیا بولنے میں ڈیا تو پٹرول تھوڑا مک گیا۔ ہاں جی، بات سمجھ میں آئی؟ اب سمجھو ذرا باپ دادا کی تقلید کیا ہے۔ اللہ پاک نے باپ دادا کی تقلید کو منع کیا، کیا ہر تقلید کو منع کیا؟ سمجھو، ہر تقلید کو منع کیا نہیں۔ جس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں اس آیت کو آدھا پیش کرتے ہیں، پورا پیش نہیں کرتے۔ کہتے باپ دادا کی تقلید منع آئے گی، وہ کہتے تھے انا جتنا آبانا، ہم نے اپنے بڑوں کو اسی موقع میں پایا لیا تھا، اسی پہ عمل کریں گے۔ جبکہ وہ انہی آیتوں میں دیکھو اگلا حصہ آیت کا کیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ کیا فرمایا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا، باپ دادا کی بات مانیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پہ بھی نہ ہو، تب بھی ان کی مانیں گے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ باپ دادا عقل مند ہو اور ہدایت پہ ہو، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ باپ دادا عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت پہ نہ ہوں، تب بھی ان کی مانیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ باپ دادا اگر عقل مند ہوں اور ہدایت پہ تو پھر بات مانی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک جو ہے، یہ امام احمد، یہ سب عقل مند بھی ہیں، عقل مند بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہدایت پہ بھی ہے، ہدایت کے چراغ بھی ہے۔ لہذا اس آیت سے جس سے تم تقلید کا منع ثابت کر رہے تھے اسی تقلید ثابت ہو گئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ باپ دادا کی تقلید کہتا ہے منع ہے، باپ دادا کی تقلید ہے، حالانکہ نہیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں، تقلید محمود مقصود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا، وفات کا وقت آیا، قرآن پاک میں ہے نا، اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، آپ نے اپنی آل اولاد کو جمع کیا، جمع کر کے آپ نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، تو جو کرنا، فرمایا میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ اب اگر ہوتا اس ذہن کا بندہ تو کہتا ہے ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے، ہاں جی، یا آپ جو وحی لے کے چھوڑ کے گئے ہیں، ہاں جی، جو کچھ صحیفے نازل ہوئے ہیں ہم ان کو مان لیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، اولاد نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی۔ بات سمجھو ذرا، بات سمجھو۔ اب دیکھو، ایک معبود کا تصور وہ تھا جو کہ حضرت یعقوب اور ان کے ابا اجداد مراد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، انہوں نے پیش کیا تھا معبود کا تصور۔ اور ایک معبود کا تصور وہ تھا جو معاشرے میں اور لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ فرمایا کہ ہمیں تو عبادت سمجھ میں آئی ہے باپ دادا سے، اور ہمیں تو معبود سمجھ میں آیا بھی قابل عبادت کون ہے؟ اپنے باپ دادا سے۔ تو ہم نے جس کو معبود اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے کہ یہ معبود ہے، اس کی بات کریں گے۔ تو معلوم ہوا اگر بندہ باپ دادا کی تقلید نہ کرے بندے کو رب بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ باپ دادا، ہاں جی، اگر بندہ ہاں جی باپ دادا کی بات نہ مانے تو بندے کو رب بھی سمجھ میں، معبود بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے چونکہ معبود برحق کو سمجھا، اپنے باپ دادا سمجھا، اس لیے ان کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوا باپ دادا اگر وہ ہدایت میں ہو تو وہ قابل تقلید ہیں، تو وہ قابل تقلید ہیں۔ یہ دیکھو پیش نہیں کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کام میں تقلید ہوتی ہے، برے میں نہیں ہوتی۔ آپ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے تیر اندازی سیکھو۔ تیر اندازی کیوں؟ فرمایا وجہ یہ کہ تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے۔
آپ دیکھو یہاں پر تیر اندازی سیکھنا کوئی برا کام ہے کہ اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا. اس لیے باپ دادا کے عمل کو بطور دلیل کے حضور نے پیش فرمایا. وہ تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے، ان کی نسل ہو، لہذا تیر اندازی سیکھو. معلوم ہوا باپ دادا کا عمل ٹھیک ہو تو اس کی پیروی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو باپ دادا ہے، دوسرا اس لیے کام اچھا ہے. اب دیکھو نا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نہیں والدین کی فرمانبرداری کا. توجہ کرنا ذرا، یہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے. کیا کہتے ہیں؟ تقلید ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا. اللہ کا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ آپ کے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہ کرو. آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا، ان کی بات کو ماننے کا اللہ پاک نے حکم دے دیا اور فرمایا باپ کافر بھی ہو تب بھی دنیا میں اس کا ساتھ دو. ہاں باپ خلاف شریعت فرمانی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر کوئی شرک کرنے کا باپ دادا کہتا ہے وہ نہ کرو. اس سے معلوم ہوا باپ دادا کی پیروی، والدین کی بڑوں کی پیروی یہ ضروری ہے. ہاں اگر والدین کسی غلط کام کا کہیں وہ نہیں بات ماننی، اچھے کاموں میں ان کی پیروی ضروری ہے. اور دوری ضروری ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ باپ دادا ہیں، بڑے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم، ایک اس وجہ سے کہ اللہ کا. تو باپ دادا کی پیروی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ غلط ہوئی کہ صحیح ہوئی؟ باپ دادا ٹھیک ہے تو پیروی ضروری ہے، باپ دادا غلط ہے تو پیروی نہ کرو. تو خام خواہ اس بات کو مہمہ بنا کر جو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا. تو باپ دادا کی پیروی جو ہے یہ ضروری ہے. ہاں جی اگر وہ شریعت کے مطابق حکم ہے دیتے ہیں تو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی تھک گئے. میں نے تو ابھی جو ہے نا تقلید کی تعریف کی ہے. ابھی میں نے تقلید کی تعریف کی ہے. بھائی جہاز پہلے دن آیا نے کہنا کل نہیں ہونا، چور پہلے دن آیا تو چوری کرتا پڑے گیا. چلو آج نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں چاہتا تھا کہ اس مسئلے پر جتنے بھی اعتراضات جواب دیں، لیکن چلو آخری بات کر دوں. میری آخری بات پر اعتراض رہتا ہے نا، آخری بات کر دیتا ہوں. یہ جو غیر مکلف ہے نا، ان کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ان کے بڑوں نے جو ہے تقریباً سب نے یہ بات لکھی ہے تقلید دو طرح کی ہے. ایک تقلید ہے مطلق، ایک ہے تقلید شخصی. ایک تقلید ہے مطلق اور ایک تقلید ہے تقلید مطلق جو ہے یہ اہل حدیث کا مذہب ہے. فتاویٰ ثنائیہ میں لکھا ہے تقلید مطلق کیا ہے؟ اہل حدیث کا مذہب ہے. اب فتاویٰ ثنائیہ میں لکھا ہے تقلید مطلق کے مطلب معیار الحق میں نذیر حسین دہلوی صاحب نے لکھا، شیخ الکل فی الکل اس نے بھی لکھا تقلید مطلق جو ہے یہ جائز ہے. حتیٰ کہ تقلید شخصی کا بھی مباح لکھا غیر عالم کے لیے. اچھا تیسری کتاب کا حوالہ تاریخ اہل حدیث ہے مولوی ابراہیم سیالکوٹی صاحب کی، اس نے بھی لکھا تقلید شخصی جو ہے یہ مباح کی حد تک ہے، تقلید مطلق جو ہے یہ جائز ہے، قرآن و حدیث ثابت ہے. اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ داؤد غزنوی صاحب کی سوانح یاد چھپی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی تقسیم کی ہے. تقلید مطلق جو ہے یہ تو ہمارے یہاں بلا شبہ جائز ہے، اور تو تقلید شخصی ہے یہ مباح ہے. اب دیکھو بڑوں کے حوالے میں نے اتنے دے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ فتاویٰ علماء حدیث میں بھی لکھا ہے. لیکن اس کے باوجود آج وہ سارے پہلے لکھ چکے، آج کے غیر مقلد منکر ہو گئے. اسی بات کے آج کے غیر مقلد کیا ہو گئے؟ منکر. جب ہم نے کہا بھی دیکھو تم ہمیں کہتے ہو کہ تقلید تب مانیں گے جب قرآن سے تقلید کا لفظ دکھاؤ، یہ تم نے تقلید مطلق مان لی، کہا یہ قرآن و حدیث ثابت ہے، تو پھر وہاں تقلید کا لفظ ہے؟ جب ہم نے یہ سوال کیا اب بعد والے ویسے مکر گئے اور انہوں نے کہا نہیں ہم تقلید مطلق بھی نہیں مانتے، ہم تقلید مطلق بھی. حالانکہ تقلید مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ کسی بھی فقیہ اور مجتہد سے کوئی مسئلہ پوچھ کے عمل کر لے، تقلید مطلق ہے. اور تقلید شخصی کا مطلب ہے
ایک خاص مجتہد کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سے مسئلے پوچھ کر عمل کرے۔ اب تقلید مطلق جو ہے یہ کس کے لیے، تقلید شخصی کس کے لیے، یہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ میں خلاصۃ عرض کر دیتا ہوں، تقلید مطلق اصحاب ترجیح کے لیے ہے۔ تقلید مطلق کس کے لیے ہے؟ یعنی ایک بندہ ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، نہ عام عالم ہے، وہ متبحر عالم دین ہے۔ متبحر عالم دین ہونے کی وجہ سے بسا اوقات مجتہدین اور فقہا کے مختلف اقوال اور مواقف کے اندر دلائل کی بنا پر ترجیح قائم کر سکتا ہے۔ تقلید مطلق اس کے لیے ہے، تقلید مطلق اس کے لیے ہے۔ تقلید شخصی کس کے لیے ہے؟ جو بالکل ترجیحات جانتا ہی نہیں ہے، دلائل کو جانتا ہی نہیں ہے، بالکل آری ہے، خالی ہے اس چیز سے، اس کی تقلید شخصی ہے۔ عام بندے کی تقلید شخصی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عام بندے کے پاس قرآن و سنت کا علم تو ہے نہیں۔ اب وہ عمل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اپنی خواہش کو سامنے رکھے گا۔ مسئلہ جو ہے دیکھے گا میری خواہش کے مطابق کس کا ہے، میری خواہش کے مطابق ہے کس کا ہے، جس کا مسئلہ اس کی خواہش کے مطابق اس پر عمل کر لے گا۔ اس کے ہاں گویا کہ عمل کا معیار نفسانی خواہش ہے، اور خواہشات کا نام دین نہیں ہے۔ خواہشات پہ چلنے کا نام دین ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ عام بندے کے پاس ترجیح کا کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے خواہشات سے بچنے کے لیے کسی ایک شخصی کو چننا ہوگا جس پہ بندہ اعتماد کر لے۔ وگرنہ دیکھو نا، آپ کے علاقے میں 4 ڈاکٹر ہیں، آپ کے علاقے میں 4 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شکور صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسین صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہیں، ہاں جی، چوتھے جو ہے نا ہم انگریز کو لے لیتے ہیں، نیا ہے نا۔ اب دیکھو ایک بندے کو مسئلہ ہے کوئی، اس نے دوائی لینی ہے، مسئلہ بھی کافی بڑا بن گیا، اس کو دوائی اس کو کئی مرتبہ لینی پڑتی ہے، ٹی بی کا مرض ہے، ٹی بی کے مرض کی 9 ماہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرے؟ اپنی اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے 1 ماہ دوائی ڈاکٹر شکور صاحب سے لے لے، دوسرے مہینے ڈاکٹر یاسین صاحب سے لے لے، تیسرے مہینے عبدالعزیز صاحب سے لے لے، چوتھے مہینے انگریز صاحب سے لے لے، شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی، بلکہ الٹا جو لٹک جائے گا، جان سے حد ہوئے گا۔ یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ایک سے پوچھا، ایک دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، جس طرح وہ کبھی اپنی بیماری سے شفا نہیں پا سکتا مریض، تو آپ نے فرمایا جہالت بھی بیماری ہے، اور جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال ہے۔ ہاں جی، شفاء العی السوال حدیث پاک میں ہے کہ یہ جہالت بھی بیماری ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ سوال۔ تو سوال بندہ ایک سے ہی کرے گا تو علاج ایک سے ہی کروائے گا تب بات بنے گی، وگرنہ خواہشات کے پیچھے لگ کر گیا ہوگا گمراہ ہو جائے گا، اور پھر پریشانی پڑے گی اس کو۔ اپنی مرض کا علاج ایک سے کرانا، ایک کو چن لو، جس کو چاہے چن لو۔ ایک یار مکلم مجھے کہنے لگا، کہتا یار اچھا تقلید کرنی ہے نا تو میں ابو حنیفہ ہی کیوں کروں، میں امام شافعی کر لوں نا پھر۔ یعنی اب کیا ہے، یہ عجیب فتنہ ہے، یہاں رہ کر اعتراض امام ابو حنیفہ پہ کرتے ہیں، اور دوسرے علاقے میں جہاں شوافی رہتے ہیں وہاں جا کر اعتراض جو ہے نا امام شافعی پہ کرتے ہیں، اور مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ عجیب فتنہ ہے۔ مجھے کہنے لگا اچھا تقلید ضروری ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا پھر میں امام شافعی کر لوں؟ میں نے کہا پہلے اتنی بات مان گیا تو کہ باقی تقلید ضروری ہے، یا صرف سوال کرنے کے لیے بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا سوال کی حد تک بات کر رہا ہے، بغیر تو تقلید کو مانا نہیں، پہلے تقلید کو مان لے، پھر اگلی بات ہے کہ امام شافعی کرنی ہے یا امام ابو حنیفہ کرنی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی تجھے اس علاقے میں امام ابو حنیفہ کی کرنی پڑے گی۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ عمل کرنے کے لیے تو بھائی ظاہر بات ہے تو جاہل بندہ ہے، تو نے تو بات ماننی ہے نا جی۔ یہاں پر نہ تو امام شافعی کے ماننے والوں کے مدرسے ہیں، نہ ان کے علماء ہیں مسئلہ بتانے والے، نہ ان کی کتابیں ہیں تیری زبان میں تو پڑھ کر اس پر عمل کر سکے۔ عمل کیسے کرے گا؟ امام شافعی کی تقلید ہوگی کیسے؟ اس علاقے میں چونکہ مدرسے بھی امام ابو حنیفہ کے ہیں، ہاں جی، اور علماء بھی امام ابو حنیفہ کے ہیں، اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے سارا ماحول اسی کا، وہاں یہاں امام شافعی کا کوئی ہے ہی نہیں بندہ، کتابیں ساری ان کی ہیں، عمل کیسے کرے گا؟ یہ سوال تو نے گھڑ لیا، کسی نے تیرے ذہن میں ڈال دیا، لیکن اس سوال پہ عمل نہیں ہو سکتا، تیرا یہ سوال غلط ہے۔ مجھے کہنے لگا میں نیٹ پہ پوچھ لوں گا میں نیٹ پہ پوچھ لوں گا۔ میں نے کہا آپ نیٹ پہ بھی نہیں پوچھ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے جہاں امام شافعی کے مقلد رہتے ہیں وہ اردو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ موٹی موٹی باتیں ہو گئیں، اگر فرصت نے اجازت دی وقت نے تو اس مسئلے کو مزید بیان کریں گے، وگرنہ موٹی موٹی باتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔